أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق اللہ. سورۃ العادیات مکی سورۃ ہے. فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں. فالموریات قدحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے چلتے ہیں اور کیا ہے آگ نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحا، پھر فرمایا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت غارت گری کرتے ہیں. فأثرن به نقعا، پھر ان گھوڑوں کی جو دھوڑ اڑاتے ہوئے غبار اڑاتے ہوئے چلتے ہیں. فوسطن به جمعا، اور ان گھوڑوں کی جو فوج کی یعنی جماعت کی، دشمنوں کی جماعت جو ہوتی ہے، دشمن کی جو صف ہوتی ہے اس میں گھس جاتے ہیں لڑائی کے لیے. اب یہاں 5 قسم کے گھوڑوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. یعنی اس سے مراد وہ جہاد والے گھوڑے. یہ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ جو حج کے اوپر مزدلفہ سے منا سے عرفات یعنی جو لوگوں کو لے کے جاتے تھے ان گھوڑوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ عام گھوڑے جو جنگ کے اندر استعمال ہوتے تھے ان کو کفار مکہ کو یہ بات یاد کروائی گئی ہے کہ آپ یعنی اونٹوں کو بھی محبوب رکھتے تھے اور اس طرح گھوڑوں کو بھی، کیونکہ لڑائی کے لیے جب اونٹ کام نہیں دیتا، گھوڑا ہوتا ہے جو جنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان کے آپس میں جنگیں بہت ہوتی تھی اور اللہ نے ان کو ہی ان گھوڑوں کی قسم اٹھا کے بتایا ہے کہ جو دوڑنے والے گھوڑے ہیں جنگ کے اندر وہ بھی اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمائے ہیں. اسی طرح فالموریات قدحا، یعنی وہ گھوڑے جو ہانپتے ہوئے چلتے ہیں اور جو زیادہ دوڑتا ہے پھر ہانپتا بھی ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ وہ آگ نکالتے، یعنی ان کے کھروں کے نیچے جو وہ لوہے کا انہوں نے نالین وغیرہ لگایا ہوتا تھا جس کو وہ نالین کہتے تھے، گھوڑے کا نالین جو ہوتا تھا پاؤں، اس کے نیچے کھر کے نیچے وہ لوہے کی چیز لگاتے تھے جس کی وجہ سے وہ چلتے ہوئے کہ وہ آواز بھی زیادہ آتی تھی. اور پھر وہ جب تیزی سے چلتے تھے ان کے پاؤں سے وہ آگ نکلتی تھی، کیونکہ پتھریلی زمین ہوتی تھی تو اس سے کیا ہے وہ آگ نکلتی تھی. فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت غارت یعنی جس کے اوپر انہوں نے حملہ کرنا ہوتا تھا رات کو ان کے علاقے کے اندر وہ داخل ہو جاتے، وہاں قیام کرتے، پڑاؤ ڈال لیتے. لیکن اس صبح ہوتے ہی یہ جس وقت آدمی سنبھل نہیں سکتے لیکن صبح اٹھتے ہی کیا کرتے تھے وہ آ کے حملہ کر دیتے تھے. یعنی اور وہ گھوڑے فأثرن به نقعا کہ جو چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں دھوڑ غبار اتنی اڑاتے ہیں کہ چلتا ہے کہ کس طرح بہت زیادہ گھوڑے ہوتے ہیں. اور فوسطن به جمعا، یعنی وہ جماعت کے اندر صف کے اندر داخل ہونے سے گھسنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے بلکہ وہ کیا آگے ہی چلتے رہتے تھے. یعنی ایسے اللہ نے تمہیں گھوڑے عطا فرمائے. ان الانسان لربہ لکنود، 5 گھوڑوں کی قسم اٹھانے کے بعد فرمایا کہ بے شک انسان جو ہے اپنے رب کا کتنا ہی نہ شکر ہے. ان الانسان لربہ لکنود، کہ اللہ نے کیا کیا ہے کہ ہر چیز عطا فرمائی ہے، جو چیز اس کی ضرورت کی تھی اللہ نے اسے عطا فرمایا، اس کے باوجود بھی کیا کرتا ہے وہ ناشکری کرتا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس بات پہ وہ خود ہی گواہ ہے. یعنی قیامت کے دن جب اس سے سوال کیا جائے گا، کوئی اور گواہ نہ بھی پیش کیا جائے، اس کی ذات ہی اس کے اوپر گواہ ہوگی کہ کتنی نعمت اللہ نے اس کو دی ہے. اور اس کو وہ ساری نعمتیں گنوائی جائیں گی، بلکہ گنوانے سے پہلے ہی اس کو ہر نعمت یاد ہوگی کہ جو نعمت اللہ نے اس کے اوپر کی تھی، کہ اس کے اوپر انسان خود اپنی بات پہ کیا ہوگا گواہ ہوگا کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا فرمایا تھا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ
مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، یعنی مال جمع کرنا، مال کو اکٹھا کرنا، مال کو حاصل کرنا، مال کو کمانا، مال کو کیا ہے جوڑ جوڑ کے رکھنا، یعنی اس کے اوپر کیا ہے وہ بڑی اس کے دل کے اندر محبت تھی، یعنی جب خرچ کرنے کا موقع آتا تو پھر وہ اس کا دل دکھتا تھا کہ یار میرے مال کے اندر کیا ہے کمی آ گئی ہے۔ کہیں خرچ کرنے کا موقع آتا تو ہزار بار سوچتا کہ مال خرچ کروں نہ کروں، یعنی وہ اتنی کنجوسی کرتا تھا اپنے مال کی محبت کی وجہ سے کہ مال میرا کم نہ ہو جائے، میرا مال ضائع نہ ہو جائے، یعنی یہ ہر چیز کیا ہے اس کے دل کے اندر ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کہ اس کا علم نہیں ہے کہ جب ہم ان کو قبروں سے اٹھائیں گے، یعنی اس وقت نہ مال اس کے پاس ہوگا، نہ وہ گھوڑے اس کے پاس ہوں گے، نہ وہ اونٹ اس کے پاس ہوں گے، نہ مال دولت اس کے پاس ہوگی، یعنی کوئی چیز بھی اس کے پاس نہیں ہوگی۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، خالی ہاتھ جائے گا، خالی ہاتھ ہی اٹھایا جائے گا، خالی ہاتھ وہ دنیا کے اندر آیا، جب پیدا ہوا تو اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ آیا ہے، اور جب جائے گا تو پھر بھی خالی ہاتھ جائے گا، جب قیامت کے دن ہم اس کو اٹھائیں گے قبروں سے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو وہ جانتا نہیں ہے کہ جب ہم ان کو قبروں سے اٹھائیں گے تو اس وقت بھی وہ کیا ہوگا، خالی ہاتھ ہوگا، اس وقت کو وہ جانتا نہیں ہے۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ اس کے سینے میں ہر چیز کو ظاہر کر دیا جائے گا، یعنی دل کے اندر مال کی محبت تھی، دل کے اندر کیا کچھ تھا، بری نیت تھی، کسی کے بارے میں برا سوچنا تھا، کسی کے بارے میں جو بھی اس کے دل کے اندر نیتیں تھیں، جو بھی دل کے اندر چھپا ہوا تھا، قیامت کے دن اللہ اس کو سب کو ظاہر کر کے رکھ دے گا۔ جس طرح کہتے ہیں نا، اب کس طرح ظاہر ہوگا؟ اب انسان کو بخار ہو تو اب اعلیٰ بخار نکلا ہوا ہے، وہ منہ میں ڈالتے ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے اس کو بخار کتنا ہے، 102 ہے، 103 ہے، 100 ہے، ہر چیز کو ناپنے کے لیے۔ اب گرمی کس طرح پتہ چلتا ہے گرمی بہت زیادہ ہے؟ ان کے پاس آلے موجود ہیں، موبائل کے اوپر بھی آ جاتا ہے کہ آج اتنی گرمی ہے، یعنی اللہ رب العزت اب کہتے ہیں نا اعمال کا، لوگ اس پہ اعتراض کرتے تھے نا، اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ عمل جو انسان کیے جاتے ہیں اس کا وزن کیسے ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نا ہر چیز نے، اب دنیا کے اندر بخار کو ناپنا، بخار کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ گرمی کا، سردی کا، ہر چیز کو ناپنے کے لیے، تولنے کے لیے مختلف، یہ نہیں کہ صرف باٹ ہوئی، جو بھاری چیز تولنے کے لیے تو ترازو ہیں، اب بخار کو تولنے کے لیے وہ آلہ بنایا گیا، اس طرح ہر چیز کا ایک آلہ ہے۔ تو اللہ نے انسان کو عقل دے دی کہ اللہ خود نہیں کر سکتے، انسان کو اللہ نے جب دیا ہے کہ ہر چیز کر سکتا ہے، تو میں وحصل ما فی الصدور، کہ ہر چیز جو اس کے سینے کے اندر ہے وہ ظاہر کر کے رکھ دی جائے گی کہ اس کے دل کے اندر کیا کچھ تھا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ہر چیز کو سے باخبر ہوگا، لخبیر، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کیا ہوگی اس کی بھی خبر اللہ کو ہے، اور بڑی سے بڑی چیز ہے اس کی بھی خبر اللہ کو ہے۔ اس دن ہر چیز کی خبر اللہ انہیں دے گا کہ تم نے کیا کیا، کیا کرنا چاہتے تھے، اور کیا کچھ ہمارے دلوں کے اندر موجود تھا، ان ہر خبر سے اللہ ان کو آگاہ کرے گا۔ اس وقت انسان کیا حسرت کرے گا، افسوس کرے گا کہ ہم کیا سوچتے رہے، کیا کرتے رہے۔ تو یہ اب قبروں سے اٹھے ہیں، قیامت کے دن آئے ہیں، تو کیا ہے، اب تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، اس کے باوجود ہمارے وہ راز کی باتیں، دلوں میں چھپی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ دل کے اندر ہی رہ گئی، لیکن آج وہ بھی ظاہر کر دی گئی ہیں۔ اب کسی کے اوپر وہ راز ظاہر نہیں تھے، وہ باتیں کسی کے اوپر ظاہر نہیں تھیں، لیکن اب جب ہم اللہ کے سامنے آئے ہیں، قبر سے اٹھ کے آئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، قیامت کا دن آ گیا ہے، تو اب اللہ نے وہ بھی ظاہر کر دی ہیں جو ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے تھے، دوسرے کے بارے میں ہمارے خیالات ہوتے تھے، دوسروں کے بارے میں ہم جو کچھ دل میں لیے بیٹھے گئے تھے، وہ اللہ نے ہر چیز کو ظاہر کر دیا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔